اکالی پھولا سنگھ کی کہانی۔ اکالی پھولا سنگھ ایک نڈر سکھ جنگجو اور نہنگ آرڈر کا رہنما تھا جو اپنی غیر متزلزل عقیدت اور غیر متزلزل جذبے کے لیے جانا جاتا تھا۔ 1761 میں پنجاب کے علاقے میں پیدا ہوئے اکالی پھولا سنگھ ایک ایسے وقت میں پلے بڑے جب سکھ کنفیڈریسی مہاراجا رنجیت سنگھ کے تحت طاقت کو مضبوط کر رہی تھی۔ نہنگ طرز زندگی۔ چھوٹی عمر سے ہی پھولا سنگھ نے سکھ مت کے جنگجو سنتوں، نہنگوں کے سادگی اور نظم و ضبط کے طرز زندگی کو اپنا لیا۔ اپنے مخصوص نیلے لباس اور بے خوفی کے لیے مشہور، نہنگ سکھ روایت کے اشرافیہ کے جنگجو تھے جو خالصہ کی جنگی روح کو مجسم کر رہے تھے۔ پھولا سنگھ اپنی غیر معمولی جنگی صلاحیتوں، قیادت اور روحانی حکمت کی وجہ سے تیزی سے صفوں میں پہنچ گیا۔ ایک نیک اور بہادر جنگجو کے طور پر اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کے ماتحت خدمات۔ جب مہاراجا رنجیت سنگھ نے سکھ سلطنت کو متحد کیا تو اکالی پھولا سنگھ ان کے سب سے قابل اعتماد جرنیلوں میں سے ایک بن گیا۔ ان کے کبھی کبھار نظریاتی اختلافات کے باوجود مہاراجا پھولا سنگھ کی دیانتداری اور بہادری کے لیے ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ پھولا سنگھ نے اکثر اہم لڑائیوں میں نہنگ ریجمنٹ کی قیادت کی جہاں ان کی درندگی سکھ افواج کے حق میں ہو گئی۔ انہوں نے ملتان، کشمیر اور پشاور کے الحاق سمیت متعدد مہموں میں اہم کردار ادا کیا۔ نوشہرہ کی جنگ 1823۔ اکالی پھولا سنگھ کے سب سے افسانوی لمحات میں سے ایک نوشہرہ کی لڑائی کے دوران آیا۔ 1823 میں سکھ سلطنت کو عظیم خان کی قیادت میں افغان افواج کے ایک مضبوط اتحاد کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ شدید تھی، افغانوں نے کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ نہنگوں کی قیادت کرتے ہوئے اکالی پھولا سنگھ نے اپنی خصوصیت سے بے خوفی کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا۔ گھوڑے پر سوار اور اپنی تلوار چلاتے ہوئے اس نے سکھ فوجیوں کو بہادری سے لڑنے کی ترغیب دی۔ بھاری جانی نقصان اٹھانے کے باوجود سکھ افواج نے فیصلہ کن طور پر افغانوں کو شکست دے کر خطے پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ تاہم فتح بڑی قیمت پر ملی۔ جنگ کے دوران اکالی پھولا سنگھ شدید زخمی ہوا۔ پیچھے ہٹنے سے انکار کرتے ہوئے وہ اپنی آخری سانس تک لڑتے رہے، سکھ کاز کے لیے شہید ہو گئے۔ میراث۔ اکالی پھولا سنگھ کو ہمت، بے لوث اور عقیدت کے نمونے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی خالصہ کی اقدار کی مظہر تھی، ناانصافی کے خلاف ثابت قدم رہنا اور نیکی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ آج تک اس کا نام بہادری کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے اور اس کی میراث دنیا بھر کے سکھوں اور جنگجوؤں کے لیے ایک تحریک ہے۔